رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے کل زکوٰۃ کے موضوع پہ قرآن پاک کی آیات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ جیسے زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے لگائی ہیں۔ زکوٰۃ سے تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پہ نہیں ہے، بعض مالوں پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ کچھ اثاثے قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں اور کچھ اثاثے قیمتی ایسے بھی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ پھر وہ زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہوتی ہے۔ پھر وہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، اور اس کے جو مصارف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محدود فرما دیے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ سے تمام دینی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ انسان من آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، والملائکہ، اور فرشتوں پہ ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان لائے۔ اور نیکی میں یہ بھی داخل ہے کہ مال پسند ہونے کے باوجود، اس کی حاجت ہونے کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں پہ مال کو خرچ کرے، اور سائلین پہ خرچ کرے، اور گردنیں آزاد کرانے پہ خرچ کرے، اور اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور اس بھی آگے سر نیکیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ کو بھی بیان کیا، اور زکوٰۃ سے ہٹ کے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی حق تعالی شانہ نے کچھ خرچ ہمارے ذمے لگائے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مسئلہ بھی اہم ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے سے دلچسپی تھی، اور حق تعالی شانہ نے اس دلچسپی کا تذکرہ فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کیا نبی آپ قبلے کی تبدیلی کے انتظار میں آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے نا، ہم آپ کا منہ ادھر ہی کر دیں گے۔ اب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ بھی تو دین کا مسئلہ بھی ہے، اور اس مسئلے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپی بھی ہے۔ لیکن یہود نے جب اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا تو ضرورت سے زیادہ اس کے اندر بحث کرنی شروع کر دی۔ اس پہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم نے صرف ایک ہی چیز کو دین کا مسئلہ سمجھ لیا ہے، دین کے اور مسائل نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے مسائل میں بحث و مباحثہ میں پڑھنا اور زائد از ضرورت بحث و مباحثہ کرنا یہ حق تعالی شانہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو انسان پہ ہیں۔ اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک ذمہ داری میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بہت اہم ترین ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک نے اس کا مقام بہت اونچا بیان فرمایا۔
سب سے اونچی چیز جو ہے اونچی نیکی وہ ایمان ہے انسان کا، اور دو نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جتنی اونچی شان ہے ان دو عملوں کی شان بھی اس کے قریب قریب ہے۔ وہ دو عمل کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ضرورت کی بنا پہ ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑ کے دین بچانے کے لیے دوسری جگہ پہ جانا، ہجرت کرنا۔ دوسرا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر کے جہاد کرنا۔ مکے کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی تھی، وہ حرم شریف کی خدمت بھی کرتے تھے اور حاجیوں کو زمزم کا پانی بھی پلاتے تھے۔ زمزم کے پانی پلانے کی جو خدمت تھی اس کا نام سقایہ تھا۔ تو یہ ان کو فخر تھا اہل مکہ کو کہ ہمیں حرم شریف کی خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے، حاجیوں کی خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے، ان کو ہم پانی پلاتے ہیں، یہ سعادت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو اس سعادت پہ ان لوگوں کو فخر تھا، لیکن حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اس پہ فخر نہ کرو۔ یہ لیٹ بن گیا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اس پہ فخر نہ کرو، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو تم نے دوسری نیکیوں کے برابر کر دیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کے برابر کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائی ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا ہے، ان کا مقام دوسری نیکیوں سے اونچا ہے، مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمات سے اونچا ہے، حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانے سے زیادہ اونچا کام ہے۔ لہذا ان کاموں کو کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت، یہ دونوں کام بہت اونچے ہیں، اور اس میں اللہ مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے راستے میں۔ ایک آیت اور بھی ہے، ایک جگہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ خریدار ہیں اور ہم بیچنے والے ہیں، تو ہم کیا چیز بیچ رہے ہیں؟ اپنی جان بیچ رہے ہیں اللہ کو، اور اپنا مال اللہ کو بیچ رہے ہیں۔ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ دیں گے کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تمہیں جنت دیں گے۔ پھر یہ مال اور جان ہم نے اللہ کو بیچ دی ہے۔ جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ اب اللہ کے حوالے کیسے کریں اپنی جان اور مال؟ فرمایا کہ جہاد میں جاؤ، وہاں اپنی جان بھی لگاؤ، وہاں اپنا مال بھی خرچ کرو، دونوں چیزیں اپنے خرچ کرو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور یہ حق تعالیٰ بھئی ہم نے جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اس کے عوض میں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ پھر فرمایا کہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ جو سودا کیا ہے نا ہم نے اللہ کے ساتھ، یہ سودا کیسا ہے؟ جب سودا بڑا سودا کرے نا، کوئی آدمی بڑی بلڈنگ خرید لیتا ہے، کوئی مل خرید لیتا ہے یا مل بیچ دیتا ہے، تو وہاں بحث ہوتی ہے
کہ یہ سودا کیسا ہوا، خریدار کے لیے کیسا ہے اور بیچنے والے کے حق میں کیسا ہے. تو یہ ایک گفتگو ہوتی ہے. تو اتنا بڑا سودا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ سے بیع کی ہے اس پہ خوشی مناؤ، مبارک ہو تمہیں، تم نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنا، یہ قرآن پاک نے اس کو ایمان کے قریب ٹھہرایا ہے، بہت اونچا عمل کرایا ہے. حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے بھی اونچا، مسجد حرام کی تعمیر سے بھی اونچا، حاجیوں کی خدمت کرنے سے بھی زیادہ اونچا عمل قرار دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعمال سے اونچا کیوں کہا؟ ایمان تو ہے ہی سب سے اونچا، لیکن ہجرت اور جہاد میں مال خرچ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا عمل کیوں قرار دیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے قرار دیا ہے کہ اس سے دین کی سربلندی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کام، ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا جس سے دین کی سربلندی ہوتی ہو اور دین قائم ہوتا ہو، دین کی ترویج ہوتی ہو، دین کی ترقی ہوتی ہو، اس جگہ پہ مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور مسلمانوں کے ایمان اور دین کے باقی رہنے کے لیے ضروری بھی ہے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مصارف ایسے ہیں جن پہ مال کو انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میرے اندر نیکی اور تقوی آ جائے. تو حق تعالی شانہ نے اس کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے. فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک یہ کام نہ کر لو. کیا جی؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مسجد کے قریب جو بیرحا جو کنواں ہے اس کے ساتھ جو باغ ہے وہ باغ بہت شاندار ہے اور مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ پسند یہی ہے، میں یہ کہاں خرچ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ 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 واہ، بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے اور بہت اچھا صدقہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو مجھے یہ باغ پسند ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، جو حاجت مند ہیں اور ضرورت مند ہیں ان میں خرچ کر دو. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں کسی قسم کا کوئی ذوف کا سوال ہی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر اور میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو انسان جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے چند دن پہلے، فرمایا کہ میرے ساتھ جس آدمی نے حسن سلوک کیا میں نے زندگی میں اس کا بدلہ بھی دیا ہے. لیکن ایک شخصیت ہیں، اس نے میرے اوپر اتنا خرچ کیا ہے اور میرے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کا بدلہ دے کے نہیں جا رہا اور وہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. وہ شخصیت کون سی ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جب جانے کے لیے چندہ کا فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا مال لے کے آیا. حضور نے فرمایا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, مال جتنا بھی تھا وہ سارا ہی لے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی انسان غریب ہوتا تو اس دنیا کے سب سے زیادہ غریب جو ہیں وہ ابو بکر ہوتے. جبکہ قرآن پاک نے دو شخصیات کو مالدار کہا ہے. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کوئی وقت آپ پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ آپ تنگ دست تھے, آپ کا خاندان جو ہے وہ غریب خاندان نہیں تھا, بہت بڑا تاجر خاندان تھا, لیکن چونکہ والد فوت ہو گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے, اور خاندان کا بڑا کوئی فوت ہو جائے تو چاہے وہ بڑا تاجر بھی ہو تو وقتی طور پہ ذرا بحران آ جاتا ہے مالی طور پہ, تو تنگ دستی آئی ہے, لیکن فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, مالی اعتبار سے گنجائش والے, مالدار, یہ حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن پاک نے کہا ہے. تو ابوبکر صدیق مالدار تھے. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دین اور سمجھ دو چیزیں ان کو وافر عطا فرمائی تھیں. ان کا نام تھا ملک اعجاز صاحب. تو ایک دن مجھے رائے ونڈ کے گئے ہوئے تھے تو انڈیا کے بزرگ آئے ہوئے تھے, تو کسی انڈیا کے بزرگ کی بات انہوں نے مجھے سنائی. فرمانے لگے کہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کے مالدار بن گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا. اور ہم لوگ جو ہیں وہ مال کما کما کے تنگ دست ہو گئے ہیں, کنگال ہو گئے. ہم مال کما کما کے, ہماری توجہ صرف مال کمانے پہ ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پہ نہیں ہے. تو مال جو آتا ہے وہ جتنا ہے وہ دو. ایک ہمارا اصول ہے, ایک اللہ کا اصول ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے لیں گے اور اپنی ضروریات پوری کر کے پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے, لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ اور دیں گے. ہم کہتے ہیں لیں گے اور دیں گے, اور اللہ فرماتے ہیں دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ. جو ہے تمہارے پاس وہ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ. تو دو تین باتیں میں نے عرض کی ہیں.